الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 117 سے لے کر 124 تک کا ترجمہ و تفسیر جانا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 سے لے کر 134 تک کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیت گھر مثابتاً لوٹ کر آنے کی جگہ للناسی واسطے لوگوں کے وامنا اور امن واتخذوا اور بناؤ من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز وعہدنا اور وعدہ لیا ہم نے الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے ان یہ کہ طہروا پاک رکھو بیتیہ میرے گھر کو للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے والعاکفین اور اعتکاف والوں کے ورکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے۔ اور جب بنایا ہم نے گھر لوٹ کر آنے کی جگہ واسطے لوگوں کے اور امن اور بناؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز اور وعدہ لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہ پاک رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف والوں کے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے رب اجعل بنا ھذا اس بلدن شہر کو آمنا امن والا ورزق اور روزی دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں سے من جو آمنا ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر قال کہا ومن اور جو کوئی کفر کفر کرے گا فأمتعہ پس فائدہ پہنچاؤں گا اسے قلیلاً تھوڑا ثم پھر اضطرہ مضطر کروں گا اسے الی طرف عذاب النار آگ کے عذاب کے وبئس اور برا ہے المصیر لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب بنا اس شہر کو امن والا اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ کہا جو کوئی کفر کرے گا پس فائدہ پہنچاؤں گا اسے تھوڑا پھر مضطر کروں گا اسے طرف آگ کے عذاب کے اور برا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ وَإِذْ اور جب یرفع بلند کی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے القواعد دیواریں من البیت گھر کی واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام نے ربنا اے رب ہمارے تقبل قبول فرما منا ہم سے انکا بے شک انتا تو ہے السمیع العلیم سننے والا جاننے والا۔ اور جب بلند کی ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں گھر کی اور اسماعیل علیہ السلام نے اے رب ہمارے قبول فرما ہم سے بے شک تو ہے سننے والا اور جاننے والا۔ ربنا اے رب ہمارے وجعلنا اور رکھ ہم دونوں کو مسلمین مسلمان لکا اپنے لیے ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے امتن ایک گروہ مسلمتن فرما بردار لکا اپنے لیے وارنا اور دکھا ہمیں مناسکنا عبادت کے طریقے وتب علینا اور نگاہ کرم فرما ہم پر انکا بے شک انتا تو ہے
التواب الرحیم، توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ اے رب ہمارے، اور رکھ ہم دونوں کو مسلمان اپنے لیے اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ فرما بردار اپنے لیے، دکھا ہمیں عبادت کے طریقے اور نگاہ کرم فرما ہم پر، بے شک تو ہے توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ ربنا، ہے ہمارے رب، وابعث، بیج، فیہم، ان میں، رسولاً، رسول، منہم، ان میں سے، یتلو، تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتکا، تیری آیتیں، ویعلمہم، اور سکھائے انہیں، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، ویزکیہم، اور پاک کرے انہیں، انکا، بے شک، انت، تو ہے، العزیز الحکیم، غالب حکمتوں والا۔ اے ہمارے رب بھیج ان میں رسول ان میں سے، تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، اور سکھائے انہیں کتاب اور حکمت، اور پاک کرے انہیں، بے شک تو ہے غالب حکمتوں والا۔ ومن، اور کون، یرغب، روگردانی کرتا ہے، عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے، الا، مگر، من، جو کوئی، کہ سفیہ، بیوقوف ہو، نفسہ، اپنے آپ سے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اصطفیناہ، پسند کیا ہم نے اسے، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ ہے، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ نیکوکاروں سے۔ اور کون روگردانی کرتا ہے ملت ابراہیم سے، مگر جو کوئی بیوقوف ہو اپنے آپ سے، اور البتہ تحقیق پسند کیا ہم نے اسے دنیا میں، اور بے شک وہ ہے آخرت میں، البتہ نیکوکاروں سے۔ اذ، جب، قال، کہا، لہو، اسے، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، فرما بردار رہ، قال، کہا، اسلمت، میں فرما بردار ہوں، لرب العالمین، جہان والوں کے رب کا۔ جب کہا اسے اس کے رب نے فرما بردار رہ، کہا میں فرما بردار ہوں جہان والوں کے رب کا۔ ووصّیٰ، اور وصیت کی، بہا، اس کی، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، بنیہ، اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیّ، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ، پسند کیا، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین، فلا، پس نہ، تموتن، مرنا، الا، مگر، وانتم، اور تم، مسلمون، مسلمان ہو۔ اور وصیت کی، اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تمہارے لیے دین، پس نہ مرنا مگر تم مسلمان ہو۔ کیا، کنتم، تھے تم، شہداء، حاضر، اذ، جب، حضر، آ پہنچی، یعقوب علیہ السلام کو، الموت، موت، اذ، جب، قال، کہا، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، ما، کس کی، تعبدون، عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالوا، کہا، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہک، تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم، ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق علیہم السلام، الہًا، معبود، واحدا، اکیلا، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ کیا تھے تم حاضر جب آ پہنچی یعقوب علیہ السلام کو موت، جب کہا اپنے بیٹوں سے، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام، معبود ہے اکیلا، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلکا، یہ ہے، امتن، گروہ، قد، تحقیق، خلت، گزر چکا، لہا، اس کے لیے ہے،
ما جو کچھ کسبت کمایا اس نے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، ما جو کچھ کسب تم کماؤ گے تم، ولا اور نہیں، تسألون سوال کیے جاؤ گے تم، اما اس پر، کانو جو رہے، یعملون وہ کرتے۔ یہ ہے گروہ تحقیق گزر چکا، اس کے لیے ہے جو کچھ کمایا اس نے، اور تمہارے لیے ہے جو کچھ کماؤ گے تم، اور نہیں سوال کیے جاؤ گے تم اس پر جو رہے وہ کرتے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے بیت اللہ شریف کو مثابتاً مرجع خلائق جائے ثواب، خانہ کعبہ شریف کی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، اور اسی طرح باقی نیکیوں کا۔ مرجع خلائق مخلوقات کے بار بار جانے کی جگہ کو کہتے ہیں، تو منظر تو سامنے ہے، جو ایک بار وہاں دلی شوق سے جاتا ہے اسے ایسی کشش پیدا ہوتی ہے کہ وہ بار بار حاضری چاہتا ہے۔ جائے امن کہ جو کوئی اس میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اور مقام ابراہیم علیہ السلام کو مصلی بنو، مصلی سے مراد جائے نماز، اور مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قد مبارک بہت بلند نہ تھا، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ اگر ان کا قد غیر معمولی طور پر بلند ہوتا تو خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرتے ہوئے انہیں کسی ایسی چیز کی ضرورت محسوس نہ ہوتی جس پر کھڑے ہو کر وہ دیواریں بلند کرتے۔ پتھر پر لگے قدموں کے نشان ظاہر کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا قد مبارک عام انسانوں جتنا ہی تھا۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ اس پتھر پر کھڑے ہوتے تو وہ آپ کی مرضی کے مطابق بوقت تعمیر اوپر نیچے ہوتا تھا۔ اور جب ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ کر لیا کہ میرے گھر یعنی خانہ کعبہ کو ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک رکھنا، کوئی ناپاکی کی حالت میں حاضری نہ دے، نہ طواف وغیرہ کرے، جو لوگ پاک ہو کر طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود کے لیے آئیں ان کے لیے پاک رکھنا۔ پتہ چلا کہ کسی کو کسی بھی وقت یہاں پر عبادت کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اس پر حدیث شریف بھی شاہد ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہاں پر عبادت سے کسی کو کسی بھی وقت منع نہ کرنا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چند دعائیں فرمائی انہیں شرف قبولیت عطا فرمایا گیا۔ پہلے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا، اور پھر اہل شہر کے لیے رزق کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی بیت اللہ شریف میں پہنچے گا وہ امن میں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس بات کا خیال کافر اور مشرک بھی رکھتے تھے، اور آج مسلمان بھی احترام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا وَمِن ذُرِّيَّتِي کے پیش نظر یہاں صرف مسلمانوں کے لیے رزق کی دعا کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رازق ہونے کی وجہ سے کافروں اور فاسقوں کو بھی اس دنیا میں رزق دوں گا، آخرت میں انہیں جہنم میں آگ کا عذاب دوں گا۔ پہلی دعا میں چونکہ امامت اور رسالت کا معاملہ تھا، جس سے ظالموں اور بے دینوں کو مستثنی رکھا گیا۔ بیت اللہ شریف کو پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام نے دیگر فرشتوں کے ہمراہ تعمیر کیا تھا، جو طوفان نوح علیہ السلام میں منہدم ہو چکا تھا، جسے تعمیر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ تب تک اسماعیل علیہ السلام بھی انہیں مدد دینے کے قابل ہو چکے تھے، لہٰذا دونوں باپ بیٹے نے تعمیر شروع کر دی۔ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرتے ہوئے انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما۔ تو پتہ چلا کہ بظاہر کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نہ بخشے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو مسلمان یعنی فرما بردار ہی رکھ۔ فرما بردار تو وہ پہلے ہی تھے، اب فرما برداری پر استقامت کی دعا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی عرض کیا ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، اور ہم پر نگاہ لطف و کرم فرما، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اس وقت کی دعاؤں میں سے آخری دعا کہ اے ہمارے رب، ہماری اولاد میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، وہ انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے، اور ان کا تزکیہ کرے یعنی ان کے اخلاق و کردار سنوارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں بنو اسماعیل علیہ السلام میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معبوس فرمایا گیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت و مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ قرآن پاک میں دیگر مقامات سورۃ البقرہ آیت نمبر 151، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں آپ کو امی لقب دیا گیا ہے، اور فرمایا اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے اپنا رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے یعنی پاک فرماتا ہے، انہیں کتاب سکھاتا ہے یعنی اس کے معنی و مفہوم اور اس کی تفصیل اور تشریح سکھاتا ہے، اور دانائی سے نوازتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ 4 شعبے اب قرہ حضرات، حفاظ کرام، علماء، فقہاء، محدثین اور صوفیاء کرام اپنی اپنی اہلیت کے مطابق نبھا رہے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی منہ موڑے گا یعنی بے رغبتی کرے گا جو بیوقوف ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین یہودیت یا نصرانیت نہیں بلکہ دین اسلام تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھی چن لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین انسان تھے، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرما برداری کے لیے کہا تو وہ بولے میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ مسلم وہ ہے جو سر اطاعت خم کرے، مالک کے کائنات کو اپنا معبود مان کر اسی کی ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے۔ اس عقیدے و طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام کا دین رہا ہے جو مختلف ممالک اور اقوام میں آتے رہے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی دین اسلام کی وصیت کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خصوصی ذکر اس لیے آیا ہے کہ بنی اسرائیل براہ راست انہی کی اولاد تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین پسند فرمایا ہے۔ دین سے مراد یہاں دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یعنی دین اسلام پر ہی تمہیں موت آئے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون۔ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی،
کیا تم حضرت یعقوب علیہ السلام کے وقت وصال وہاں موجود تھے؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو جھوٹ، اور اگر نہ میں ہو تو مذکورہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ تو اسلام پر قائم رہنے کی تھی، نہ کہ یہودیت یا نصرانیت پر قائم رہنے کی۔ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، اگرچہ شریعتیں مختلف رہی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے جواب میں آپ کے بیٹوں نے جواب دیا تھا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے معبود ہی کی عبادت کریں گے، جو معبود ہونے میں یکتا اور لا شریک ہے۔ ہم اسی کے فرما بردار ہیں اور رہیں گے، یعنی دین اسلام پر قائم رہیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ یہ بھی یہود ہی سے کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہارا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی اولاد خصوصاً یعقوب علیہ السلام سے نسبی تعلق ہے، مگر وہ ایک جماعت تھے جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے لیے تھے اور تمہارے کرتوت تمہارے لیے ہیں۔ باپ دادا کے اعمال کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر اولاد ان کے طریقے پر ہو، ورنہ این خیال است او محال است۔ آج کل بعض حضرات باپ دادا کی کرامتوں کے بیان پر گزارا کرتے ہیں، انہیں اس آیت مبارکہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تم اپنی کرامات کیوں بیان نہیں کرتے؟ اس لیے کہ تمہاری راہ جدا ہے۔